والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب شرح الصدور میں سے چند باتیں ہم نے گزشتہ درس میں روح کے متعلق سماعت کی تھی کہ مسلمان کی روح کہاں پر ٹھہرتی ہے اور کافروں کی روحیں کہاں پر جمع ہوتی ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کئی صفحات پر آپ نے بحث فرمائی ہے، لیکن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہاں پر اس کے بیچ میں جو احادیث کریمہ ذکر کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف علماء کے اقوال پیش کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا قول ہے کہ روحیں یا تو جابیہ میں ہوتی ہیں یا بیر روما میں۔ بیر روما یہ وہ کنواں ہے جہاں سے بیر شفا کے پاس، اس سے پہلے یہ بیر روما ہے، جہاں کا پانی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 70 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نے اس کنویں سے پانی نوش فرمایا۔ تو بدر شریف جاتے ہوئے یہ بیر روما آتا ہے، جبکہ کفار کی ارواح برہوت میں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ برہوت یہ جگہ شاید صنعاء یا یمن کے کسی علاقے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، یہاں پر کفار کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابان بن ثعلب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے برہوت میں ایک رات گزاری تو وہاں بہت سے لوگوں کی آوازیں سنی۔ برہوت جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے اور اس میں یہ کفار کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے برہوت علاقے میں ایک رات گزاری تو وہاں بہت سے لوگوں کی آوازیں سنی جو یا دوما یا دوما یا دوما کہہ رہے تھے۔ تو ایک کتابی کا کہنا ہے کہ دوما اس فرشتے کا نام ہے جو کفار کی روحوں پر مقرر ہے۔ سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد لوگوں سے برہوت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں رات گزارنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، کہ وہاں پر جو عذاب دیا جا رہا ہے کفار کو اور جو ان کی چیخ و پکار ہے، یہ کوئی آدمی اس کی سننے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جس کے پاس ایک مسلمان کی امانت تھی وہ مر گیا۔ اس یہودی کا لڑکا مسلمان تھا مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ امانت کہاں رکھی ہے۔ تو باپ یہودی تھا، بیٹا مسلمان تھا، لیکن مسلمان بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پاس جو دوسرے مسلمان کی امانت ہے وہ کہاں رکھی ہے، اور وہ مر گیا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت سیدنا شعیب جبائی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی تو انہوں نے کہا کہ تم ہفتے کے دن برہوت جاؤ، وہاں تمہیں ایک کنواں نظر آئے گا، جب وہ نظر آ جائے تو اپنے باپ کو آواز لگا کر پوچھ لینا، یعنی کنویں کے کنارے پہ جا کر تیرے باپ کا نام لے کر کے اس کو پکارنا اور اس کو پوچھ لینا، وہ تمہیں جواب دے دے گا۔ تو وہ لڑکا ہفتے کو برہوت گیا اور کنواں نظر آتے ہی اپنے باپ کو 2-3 آوازیں لگائیں تو اس نے جواب دیا۔ تو لڑکے نے پوچھا فلاں کی امانت کہاں رکھی ہے؟ تو باپ نے کہا کہ دروازے کی چوکھٹ کے نیچے ہے، یہ امانت اسے دے دینا اور جس دین یعنی دین اسلام پر تم ہو اسی پر رہنا۔ اللہ، یعنی بعد میں تو سب لوگ مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد مزید فرماتے کہ کچھ روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، یہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، اور یہ بعض شہداء کی روحیں ہیں، کیونکہ بعض شہداء قرض وغیرہ کی وجہ سے فی الحال جنت میں جانے سے روک دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ شہید فوراً ہی اس کو جنت میں داخلہ مل جاتا ہے، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے، جیسا کہ یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا محمد ابن عبداللہ بن جحش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا، جنت، تجھے جنت ملے گی۔ تو جب وہ جانے کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے یہ کہ اس پر قرض ہو، اور یہ پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس لائے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض روحیں جنت کے دروازے پر ہوتی ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ذکر کردہ حدیث میں گزرا۔ بعض قبر میں قید ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی تو وہ قبر میں اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ بعض ارواح کو زمین میں روک دیا جاتا ہے، وہ ملائے اعلیٰ کی طرف بلند نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ زمینی سفلی روحیں ہوتی ہے جو سماوی روحوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ دنیا میں ان کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ پس موت کے بعد روح اپنے جیسا عمل کرنے والوں کی روحوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ المرء مع من احب، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ مؤمنین کی روحیں علیین اور کفار کی سجین میں ہوتی ہیں، اور ہر روح کا اپنے جسم سے ایک معنوی تعلق ہوتا ہے، ایک کنیکشن رہتا ہے۔ یہ تعلق دنیاوی تعلق جیسا نہیں ہوتا، البتہ سونے والی کی کیفیت اس کے زیادہ مشابہ ہے۔ اس کی روح اگرچہ پرواز کرتی ہے مگر جسم سے مضبوط تعلق قائم رہتا ہے۔ اب علیین، سجین یا قبر کے کنارے ہونے کے حوالے سے جو تعارض تھا وہ ختم ہو گیا۔ روحیں جہاں بھی ہو ان کا تعلق جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی، یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے سگے بھائی ہیں، ان کے بارے میں جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میرے پاس سے جعفر گزرے، وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے پیچھے اڑ رہے تھے، ان کے 2 پر تھے جن کا اگلا حصہ خون سے رنگین تھا، اور وہ سب یمن کے شہر بیشا کی طرف جا رہے تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فرشتوں کی جماعت میں جعفر کو پہچان لیا جو بیشا والوں کو بارش کی خوشخبری سنانے جا رہے تھے۔ یمن کا ایک علاقہ بیشا، وہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کا زمانہ تھا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد آپ کو دیکھا گیا کہ آپ اس علاقے کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو بارش کی خوشخبری دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے قریب ہی تھیں کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، یہ جعفر تھے جو حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے گزرے، تو انہوں نے سلام کیا اور مجھے بتایا کہ میں فلاں دن مشرکین سے لڑا تو میرے بدن کے صرف اگلے حصے پر نیزے اور تلوار کے 72 زخم لگے، پھر میں نے جھنڈا دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، وہ کٹ گیا، تو بائیں میں پکڑ لیا، پھر وہ بھی کاٹ دیا گیا، پس ان 2 ہاتھوں کے بدلے اللہ رب العزت نے مجھے جنتی 2 پر عطا فرما دیے، جن کے ذریعے میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ پرواز کرتا ہوں۔ میں جنت میں جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں، اور اس کا جو پھل چاہتا ہوں کھاتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضرت جعفر کے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بہترین رزق عطا فرمایا ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ کیونکہ لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے، تو آپ خود منبر پر جلوہ فرما ہو کر لوگوں کو اس کی خبر دے دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک جعفر ابن ابی طالب حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ گزرے ہیں، ان کے 2 پر تھے جو اللہ رب العزت نے ان کے 2 ہاتھوں کے بدلے عطا فرمائے ہیں، اور انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات بیان فرما دی۔
سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو اعزازات عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مختار قول یہ ہے کہ شہداء کی روحیں پرندوں میں ہوتی ہیں، خود پرندہ نہیں ہوتی۔ اس کی تائید حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث سے ہوتی ہے کہ یہ ارواح دوسرے جسم میں سوار ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ نے اس بات کا خلاصہ فرمایا، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شہداء کی روحیں یا کسی کی روح کسی اور چیز میں منتقل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جیسے کہ شہید کی روح پرندوں کے اندر جاتی ہے اور یہ پرندہ اس کے لیے ایک سواری بن جاتی ہے۔ تو یہ پرندہ جب سواری بن جاتی ہے، یہ پرندہ جب یہ سواری بن جاتا ہے روحوں کے لیے، تو روح جہاں چاہتی ہے جنت میں سیر کرتی ہے اور جہاں چاہتی ہے اس کے پھل فروٹ کھاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے اعزاز عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، ایمان اور عافیت کے ساتھ رب ذوالجلال ہم سب کو مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ